وذکر اور تذکرہ کیجئے یا یاد کیجئے اخا عادن عاد کے برادر ہود کا، اذ انذرا قومہ جب ڈرایا انہوں نے اپنی قوم کو، بالاحقاف احقاف یعنی ریت کے لمبے تودوں میں، وقد خدت النذر حالانکہ گزر چکے ہیں ڈرانے والے، من بین یدیہ ان کے آگے، ومن خلفہ اور ان کے پیچھے، اللہ تعبدوا کہ نہ عبادت کرو تم، الا اللہ مگر اللہ کی۔ پھر کہہ رہے ہیں یہاں پہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے بڑے دن کے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا جواب دیا انہوں نے کیا آیا تو ہمارے پاس، لتأفکنا تاکہ پھیر دے تو ہم کو، عن آلہتنا ہمارے معبودوں سے، فأتنا بما تعدنا پس لا تو ہمارے پاس اس کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من الصادقین اگر ہے تو سچوں میں سے۔ قال انما العلم کہا ہود نے اس کے سوا نہیں کہ علم یعنی خبر، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، وابلغکم اور پہنچاتا ہوں میں تم کو، ما ارسلت جو بھیجا گیا ہوں میں، بہی اس کے ساتھ، ولکنی لیکن میں اراکم دیکھتا ہوں تم کو، قوما تجہلون لوگ ہو نادانی کرتے۔ فلما رأوہ پس جب دیکھا انہوں نے عذاب کو، عارضاً بادل کی صورت میں، مستقبلا سامنے آتا ہوا، اودیتہم ان کے میدانوں کی طرف، قالوا ھذا عارض کہا انہوں نے یہ ایک بادل ہے، تو ممطرنا برسنے والا ہم پر، بل ہوا ما استعجلتم بلکہ وہ عذاب ہے جو جلدی مانگتے تھے تم، بہی اس کا، ریح ایک ہوا ہے، فیہا عذاب اس میں عذاب ہے، علیم دردناک، تدمر اکھاڑ پھینکے گی، کل شیء ہر چیز کو، بامر ربہا اپنے رب کے حکم سے، فاصبحوا پس صبح کو ہو گئے وہ، لا یرا نہیں دیکھے جاتے، الا مساکنہم مگر ان کے مکانات، کذالک نجزی القوم المجرمین اسی طرح سزا دیتے ہیں ہم لوگوں کو جرم پیشہ۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيهَا البتہ تحقیق جمایا ہم نے ان کو اس ساز و سامان میں، مَكَّنَّاهُمْ کہ نہیں جمایا ہم نے تم کو، مَكَّنَّاهُمْ مطلب جمانا، مَكَّنَّاهُمْ نہیں جمایا ہم نے تم کو، فِيهِ اس میں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا اور بنائے ہم نے ان کے لیے کان، وَأَبْصَارًا آنکھیں، وَأَفْئِدَةً اور دل، فما اغنا پس نہیں کام آئے، عنہم ان کے، سمعہم ان کے کان، وابصارہم اور ان کی آنکھیں، ولا افئدتہم اور ان کے دل، من شیء کچھ بھی، اذ کانوا کیونکہ تھے وہ کیا کرتے تھے، یجحدون انکار کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، وحاق بہم اور گھیر لیا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون اس کا جس کا وہ ٹھٹا کیا کرتے تھے، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس عذاب میں ان کو گھیر لیا۔ یہ قوم عاد کا ہے۔ قوم عاد کا ہے جب ہود علیہ السلام کی قوم نے کفر کے سوا ہر چیز کو ماننے سے انکار کر دیا تو حق تعالیٰ نے 3 سال تک مسلسل بارش کو روک دیا۔ جب جان پر بنائی تو انہوں نے 70 آدمیوں کا ایک وفد حرم مکہ کو روانہ کیا تاکہ وہاں جا کر پانی کے لیے دعا کرے۔ اس وقت کعبہ شریف کی عمارت نہیں تھی، وہ نوح علیہ السلام کے طوفان میں ڈھہ پڑی تھی، مگر اس کی جگہ معلوم تھی، اور عاد نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک ہونے والی پہلی قوم ہے۔ اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی سخت آفت آتی تو حرم شریف میں جا کر اللہ تعالیٰ سے کشائش کی دعا کیا کرتے تھے۔ یہ وفد 1 ماہ تک معاویہ بن بکر کا مہمان رہا، معاویہ بن بکر کا مہمان رہا اور مزے سے وہاں نوشی کرتا رہا، اور اس کی 2 لونڈیاں تھیں جو ان کو گانا سنایا کرتی تھیں۔ جب یہ میزبان تنگ آ گیا تو اس نے کچھ اشعار نظم کر کے لونڈیوں کو دیے، اور ان اشعار میں قوم عاد کی بدحالی پر توجہ دلائی گئی اور وفد کو اپنے فرض کی بجا آوری کی طرف متوجہ کیا گیا۔ جب لونڈیوں نے وہ اشعار گائے
تو وفد کو ہوش آیا اور وہ حرم محترم گئے اور بارش کی دعا کی، اور رئیس وفد قیل بن عنز تھا۔ جب اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجیں، سفید، سرخ اور سیاہ۔ آسمان سے آواز آئی کہ وہ تینوں ابروں میں سے کسی ایک کو پسند کرے۔ اس نے سیاہ ابر کو پسند کیا۔ یہ عذاب کا بادل تھا۔ فوراً تیز تند ہوا چلنے لگی اور 8 دن اور 7 راتیں مسلسل چلتی رہیں، جس نے ان کو اور ان کی آبادیوں کو تہ بالا کر کے رکھ دیا۔ سورہ زاریات آیت نمبر 41 اور 42 میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَدْرِي مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِذْ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ۔ عاد نے واقعے میں بھی سامان عبرت ہے، یعنی یاد کرو جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا بھیجی، وہ جس چیز پر بھی گزرتی تھی اس کو چورے کی طرح کر کے رکھ دیتی تھی۔ سورہ قمر میں بھی آیت نمبر 29 اور 20 میں ہے کہ ہم نے ان پر ایک تند ہوا بھیجی اور دائمی نحوست والے دن میں وہ ہوا لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ اکھڑی ہوئی کھجور کے تنے ہوں، یعنی مضبوط باڈی کے انسان اس طرح بے حس و حرکت پڑے ہوئے نظر آتے تھے جیسے تیز آندھی تنا درخت گر جاتا ہے۔ سورہ زاریات میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ نہیں چھوڑی گئی ان پر ہوا میں سے مگر اس حلقے کے بقدر، یعنی انگوٹھی کے حلقے کے بقدر۔ پھر آپ نے اس آیت پڑھی، اذ ارسلنا علیہم ریحن۔ یہ تھا آپ کا قوم عاد کا۔ اچھا، اس کا اسٹارٹنگ کیا تھا؟ نام کیا ہے دعا کا؟ سورہ، اس کا ہے سورہ احقاف۔ یہ سورہ احقاف کی ہے، آپ کی یہاں سے تھی وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اس کی تفسیر تھی ہے نا۔